کالج اساتذہ ایک بار پھر سڑکوں پر پے پروٹیکشن حصول کے لیے ملک بھر سے اساتذہ کا سول سیکریٹریٹ کے باہر دھرنے میں مرد اور خواتین پروفیسرز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک واپس نہیں جائیں گے، مظاہرین کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید کیا کہتے ہیں عبداللہ سے جانتے ہیں۔ عبداللہ بتائیے گا کیا مطالبات ہیں؟ جی اس وقت میں موجود ہوں سول سیکریٹریٹ کے باہر، جہاں پہ پنجاب بھر کے مرد و خواتین اساتذہ پے اینڈ سروس پروٹیکشن نوٹیفیکیشن کے حصول اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف جو ہے سراپا احتجاج ہیں۔ جی سر، آپ بتائیے گا کہ آپ کے کیا کیا مطالبات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام چودھری غلام مرزا ہے، میں 6500 متاثرین پے اینڈ سروس پروٹیکشن کا کنوینر ہوں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 2019 میں ہم نے ایک دھرنا دیا تھا، ہمارے منسٹر راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب نے چینی کراس پہ 7 دن کے دھرنے کے بعد ہمیں ایک معاہدہ ہمارے ساتھ کیا تھا کہ 6500 لوگ ان کو پے پروٹیکشن دی جائے گی۔ وہ اس کی بیس پر ہمارے ایچ ای ڈی کے سیکرٹری تھے ڈاکٹر راحیل صدیقی صاحب، انہوں نے 29 مئی 2019 کو ایک سمری موو کی چیف سیکرٹری صاحب کو کہ ان کو پے پروٹیکشن اور سروس پروٹیکشن دی جائے۔ اس سمری کو چیف سیکرٹری صاحب نے ڈکلائن کر دیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، کیونکہ ہمارے یہ 6500 لوگ، یہ 6500 خاندان ہیں، ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ جب بھی ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں، جب بھی ان کی پروموشن ہوتی ہے، تنخواہ بڑھنے کی بجائے کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے 6 سال کی کنٹریکچول پیریڈ کو بیسک کا حصہ پہلے مان کر پھر واپس لے لیا گیا۔ اسی طرح ہمارا 7 سال کا 2002 کا جو بیچ ہے، اس کے 7 انکریمنٹس کو دینے کے بعد واپس لے لیا گیا۔ جی بالکل، یہاں پہ موجود جو اساتذہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں ہمیں 4 دن لگے 6 دن لگے، جب تک جو ہے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ جی ٹھیک ہے عبداللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ مفت کتابیں طالب علموں کو تو نہ ملیں، دکانداروں کو مل گئیں۔ سرکاری کتابیں دکانوں پر فروخت ہونے لگیں۔ والدین کا ظہور بک مارٹ مانا والا سٹاپ پر سرکاری کتابیں فروخت کرنے پر اظہار تشویش۔ تحقیقات کی جائیں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ حکام کا موقف۔ شہر بھر میں تعلیمی محکموں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ اسکولوں میں مفت فراہم کی جانے والی سرکاری کتابیں ظہور بک مارٹ مانا والا سٹاپ پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ 3 کتابوں کا سیٹ 140 سے 160 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا کہنا ہے سرکاری کتابیں فروخت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، سرکاری کتابیں بیچنے کے معاملے کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی۔ دکاندار کیسر ظہور کا کہنا ہے مارکیٹ میں کتابوں کی شارٹیج کی وجہ سے سرکاری کتابیں بیچی جا رہی ہیں۔ دکان پر نئی نہیں سیکنڈ ہینڈ کتابیں فروخت کی جا رہی ہیں، جبکہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا کہنا ہے کہ مفت کتابیں حکومت کی ملکیت ہیں، سیکنڈ ہینڈ کتابیں بھی نہیں بیچی جا سکتی۔ سبزہ زار میں سیوریج اسکیم کا بجٹ سڑکوں پر خرچ ہوگا۔ سیوریج اسکیم کا نام ہی تبدیل کر دیا گیا۔ حکومت نے 18 کروڑ روپے سیوریج اسکیم کا فنڈ سڑکوں کے لیے دینے کی منظوری دے دی۔ سبزہ زار میں سیوریج اسکیم کا بجٹ سڑکوں پر خرچ ہو گیا۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال کی سفارشات پر سیوریج اسکیم کا نام ہی تبدیل کر دیا گیا۔ بجٹ میں سیوریج اسکیم کے لیے 18 کروڑ روپے کا فنڈ رکھا گیا تھا۔ حکومت نے سیوریج کا فنڈ سڑکوں کے لیے دینے کی منظوری دے دی۔ اسکیم موڑ چوک تا کھاڑک نالا سیوریج کے نکاس کی اسکیم شامل تھی۔ بجٹ اب شاہ فرید تا کھاڑک نالا سڑک کی تعمیر پر لگایا جائے گا۔ دستاویزات کے مطابق بابا بڈن شاہ، تاج تا برکت شاہ مارکیٹ میں فنڈ کا استعمال ہوگا۔ سمنا آباد مین بولیورڈ لنک پونچھ روڈ کی سڑکوں کو کارپیٹڈ کیا جائے گا۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے بجٹ دینے کی منظوری دے دی۔ پولیس کی ناکارہ گاڑیوں سے جلد جان چھوٹنے کی امید پیدا ہو گئی۔ 110 بسوں اور 50 ٹرکوں کی مرمت کے لیے ریکارڈ 13 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے۔ پنجاب پولیس کی دھکا سٹارٹ اور کھٹارہ گاڑیاں اب سڑکوں پر فراٹے برتی نظر آئیں گی۔ ان گاڑیوں کی مرمت کے لیے درکار فنڈ جاری کر دیے گئے۔ آئی جی پنجاب نے گاڑیوں کی مرمت اور مینٹیننس کا ٹاسک ڈی آئی جی سہیل چودھری کو سونپ دیا ہے۔ تمام اضلاع کو پیسے جاری کیے ہیں اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس میں بہت زیادہ محنت اس لیے لگی کہ ہر گاڑی کے اگینسٹ پیسے دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ ہم اگلے تقریباً 1.5 مہینے میں پنجاب پولیس کی 150 کے قریب بڑی گاڑیاں جس میں بسز اور ٹرک شامل ہیں ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ریپیئر کرائیں گے۔ پنجاب پولیس کی 110 بسیں اور 50 سے زائد ٹرک مرمت طلب ہیں، جس کے لیے ریکارڈ 13 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ جاری کیے گئے۔ پریزنس وینس پہلے فیز پہ ٹھیک ہو چکی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں، اور دوسرے فیز میں ہم جو ابھی لانچ کرنے والے ہیں اس میں بسز اور ٹرکس یہ تقریباً 48 کے قریب ہمارے ٹرکس ہوں گے اور تقریباً 104 بسز ہیں
جن کو کہ ہم میجر ریپیئر کرا رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق وسائل کی 100% دستیابی سے پولیس کی کارکردگی میں واضح بہتری آئے گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کی کھٹارہ گاڑیوں کے لیے حکام نے بجٹ جاری کر دیا ہے۔ آئندہ 1.5 ماہ کے دوران ان گاڑیوں کا نقشہ تبدیل کر دیا جائے گا، جس سے پولیس کے وقار میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ساتھ عرفان ملک، سٹی 42، لاہور۔ پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کی شناخت لازمی کرنے کا فیصلہ، پولیس قیدی بھجوانے سے پہلے شناختی کارڈ وارنٹ جمع کرائے گی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ہر قیدی کی بائیو میٹرک نادرا سے یقینی بنائے گا، قیدی کے داخلے، رہائی، پیرول کی اپڈیٹ کرے گا۔ کمیٹی کی سفارشات کو منظوری کے لیے حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں درجنوں ایسے غیر ملکی قیدی موجود ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا، کابینہ کمیٹی برائے فائنانس کا اجلاس نہ ہونے سے معاملات التوا کا شکار۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا، کابینہ کمیٹی برائے فائنانس کا اجلاس نہ ہونے سے معاملات التوا کا شکار ہو گئے۔ کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے بلدیاتی الیکشن کے اخراجات کی سمری تاحال منظور نہیں کی۔ پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن سے بلدیاتی الیکشن کے اخراجات کی تفصیلات مانگی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے مذکورہ تفصیلات پنجاب حکومت کو فراہم بھی کر دی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے 9.5 ارب روپے مانگے تھے۔ فنڈز نہ ملنے کے باعث بلدیاتی الیکشن کا انعقاد تاخیر کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت فنڈز کی فراہمی میں ہیلے بہانے سے کام کر رہی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے صوبائی وزراء راجہ بشارت اور میاں محمود الرشید کی ملاقات ہوئی، اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسمبلی چیمبر میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے صوبائی وزراء راجہ بشارت اور میاں محمود الرشید نے ملاقات کی۔ اس موقع پر پنجاب کے انتظامی معاملات، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے قائمہ کمیٹی میں زیر غور ترمیمی بل پر غور کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلوانے کے معاملات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سابق صدر مملکت رفیق تارڑ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، حمزہ شہباز، شائستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک، چودھری صالح حسین سمیت مختلف شعبوں کی نمایاں شخصیات نے سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ سابق صدر مملکت رفیق تارڑ کی نماز جنازہ جامعہ اشرفیہ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا شمیم، مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری صالح حسین نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں سیف الملوک کھوکر، رانا مبشر اقبال، غزالی سلیم بٹ، پیر اشرف رسول، چودھری شہباز احمد، ملک سہیب بھرت، بلال فاروق تارڑ، ملک احمد علی اولکھ، بلال اکبر خان، منشاء اللہ بٹ، سمیع اللہ خان اور چودھری یاسین سہل شریک ہوئے۔ نماز جنازہ میں میاں عبدالرؤف، میاں عمران جاوید، عرفان دولتانہ، غلام رضا رنبیرا، بیرسٹر حارث سہل، نوید احمد، سابق ڈی جی ایل ڈی اے آحت خان چیمہ، معروف بزنس مین ایس ایم تنویر، ایس ایم عمران، سابق صوبائی وزیر شیخ علاؤدین اور سابق ایس پی سی آئی اے عمر ورک سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ سابق صدر کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے جی او آر میں سابق صدر کی رہائش گاہ پر جا کر تعزیت کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف بھی جی او آر پہنچے، عطا اللہ تارڑ، سائرہ افضل تارڑ سے اظہار افسوس کیا اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے سوگوار خاندان سے تعزیت کی اور دعائے مغفرت کی۔ سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق، صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر، چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک بھی دکھ بانٹنے رہائش گاہ پہنچے۔ عبد الرحمان کانجو، رمضان صدیق بھٹی، ذیشان رفیق، سمیع اللہ خان، منشاء اللہ بٹ، میاں عمران جاوید، رانا خالد قادری، نجم نذیر، خرم نذیر، طلحہ برکی، شاہزیب خان، کنول لیاقت ایڈوکیٹ، ربیہ نصرت، رخسانہ کوثر، اسوا آفتاب نے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اسد کھوکر اور اون چودھری نے بھی رفیق تارڑ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ عمر اسلم، سٹی 42۔ ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر عابد خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر عابد خان کی ناقص کارکردگی پر تمام افسران کو وارننگ، کہتے ہیں وسائل کے باوجود کارکردگی بہتر نہ ہونا باعث شرم ہے۔ اجلاس میں ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز، ایس پی ڈولفن اسکواڈ، ایس پی ہیڈ کوارٹر ڈویژنل ایس پیز، سرکل افسران اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی آپریشن نے جرائم اور انسداد کرائم کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ وسائل کے باوجود کارکردگی بہتر نہ ہونا باعث شرم ہے۔ ڈاکٹر عابد خان نے ناقص کارکردگی پر افسران کی سرزنش بھی کی۔
لیک سٹی M3 ایکسٹینشن میں 10 مرلہ پلاٹس کی بیلٹنگ، 223 صارفین کو پلاٹ نمبر جاری کر دیے۔ M3 ایکسٹینشن رنگ روڈ کی پرکشش لوکیشن پر واقع ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 3 ماہ میں ترقیاتی کام مکمل کر کے پلاٹ الاٹیز کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ لیک سٹی M3 ایکسٹینشن میں 10 مرلہ کے 232 پلاٹس کے لیے بیلٹنگ ہوئی۔ تقریب میں CFO رضوان اکبر، ایڈمنسٹریٹر میجر ریٹائرڈ فاروق، DD میجر ریٹائرڈ طاہر مبین، ڈائریکٹر انجینئرنگ کرنل ریٹائرڈ نعمان، ڈائریکٹر ٹرانسفر فضل الہی، GM مارکیٹنگ حسن، ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ تیمور خان اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس معظم نواز، ڈاکٹر عبدالرحمان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ 223 صارفین کو پلاٹ نمبر جاری کر دیے گئے۔ لیک سٹی M3 ایکسٹینشن رنگ روڈ کی بہترین لوکیشن پر واقع ہے۔ تو امید ہے کہ ہم لوگ آپ کو اچھی چیز دیں گے۔ اس کے اندر ایک مسجد کی جگہ ہے، 3 بڑے پارک ہیں اور بہت ہی صاف ستھرا ڈیزائن ہے اس کا۔ آپ جب دیکھیں گے اور سامنے آپ کے نقشہ لگا ہوا ہے تو اس میں اندازہ کریں گے کہ کتنے صفائی سے انہوں نے بلاکس کو ارینج کیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 3 ماہ میں تمام ترقیاتی کام مکمل کر کے پلاٹس مالکان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ہم نے اس سے جو گین کیا ہے ایکسپیرینس سے، ہم نے یہ کہا کہ جی اسٹیج وائز چلیں گے تو 90 ڈیز جب تقریباً کمپلیٹ ہوں گے تو ہماری الیکٹرک سپلائی بھی شروع ہو جائے اور انشاءاللہ another 30-40 ڈیز میں وہ ایسی ہو جائے گی کہ آپ اگر گھر بنائیں اور 6 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد اس کی آکیوپنسی پہ آئیں تو الیکٹریکل سپلائی ادھر موجود ہوگی۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا کہنا تھا کہ لیک سٹی انتظامیہ نے ہمیشہ وعدوں کی بروقت تکمیل کی ہے۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 20 لاکھ مہنگا کوئی بھی پلاٹ بندہ بیچنا چاہے ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو پیمنٹ دینے کو تیار ہیں۔ ہم لوگ تو لیک سٹی کے ساتھ اس طرح چل رہے ہیں کہ جی کافی دیر سے چل رہے ہیں اور ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، جیسے لیک سٹی ڈیلیور کر رہی ہے ہم بھی لوگوں کو وعدے کرتے ہیں اور ان وعدوں کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ M3 ایکسٹینشن میں کشادہ سڑکیں، سیوریج، واٹر سپلائی، مسجد اور 3 بڑے پارکس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ گھرکی ٹرسٹ ہسپتال میں کینسر کے علاج کی جدید مشین نصب کر دی گئی۔ سائبر نائف مشین سے مختلف نوعیت کے کینسر کا علاج ہو سکے گا۔ مشین کی تنصیب پر 80 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق مستحق مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ گھرکی ہسپتال میں ملک کی دوسری اور پنجاب کی پہلی سائبر نائف مشین نصب کر دی گئی۔ اس پر 80 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ افتتاحی تقریب میں بیگم سمینہ خالد گھرکی، پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز، میاں سعید ڈیرے والے، میاں طلعت، محسن گھرکی، نعیم گھرکی، چودھری شکیل، آصف گھرکی، ڈاکٹر فاطمہ بطول، ڈاکٹر طارق، سابق MP فاروق یوسف گھرکی، ساجد فاروقی، عمر فاروق شیخ، سہیل کبیر، معروف کالم نگار توفیق بٹ، پروفیسر ڈاکٹر نعیم، پروفیسر ڈاکٹر شہزاد سمیت ڈونرز، ڈاکٹرز اور طبی عملہ شریک ہوئے۔ پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز نے بتایا کہ سائبر نائف سے دماغ سمیت جسم میں مختلف اقسام کے کینسر کا علاج ہو سکے گا۔ اس سے پہلے مریضوں کو اس سہولت کے لیے کراچی جانا پڑتا تھا۔ کووڈ کے 1 سال میں ہم نے 11,000 میجر آپریشنز کیے، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ گورے نہیں مانتے کہ یہ کس طرح ہوا۔ سمینہ خالد گھرکی نے کہا کہ یہ علاج گاہ ہمارے بزرگوں نے قائم کی تھی، جو دکھی انسانیت کی خدمت کا عظیم فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ آج گھرکی ٹرسٹ ہسپتال جدید طبی سہولتوں کے باعث ممتاز مقام رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، اپنا کام کر کے چلے گئے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوتا ہے کہ ہم آج گھرکی ہاسپٹل، جیسے سبھی نے کہا ہے، جتنے میرے سے پہلے تمام ہمارے لوگوں نے جو اسپیکر تھے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح پوری دنیا میں گھرکی ہاسپٹل کا نام ہے۔ سائبر نائف کے ذریعے علاج پر $1,000 خرچ آئے گا۔ تاہم گھرکی ٹرسٹ کی جانب سے مستحق مریضوں کو علاج کی مفت سہولت دی جائے گی۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ امریکی کونسلیٹ اور پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اشتراک سے انگلش لینگویج پروگرام کی افتتاحی تقریب۔ امریکی کونسل جنرل نے خصوصی شرکت کی۔ تربیتی پروگرام کا اہتمام امریکی سفارت خانہ اسلام آباد کی جانب سے کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اراکین محمد مجتبیٰ راٹھور، حافظ غلام مرتضیٰ، مولانا عاصم مخدوم، رباب زینب اور پروگرام مینیجر امریکن کونسلیٹ محمد اقبال اور دیگر نے شرکت کی۔ امریکی کونسل جنرل ولیم میکنال نے مین سٹریم انسٹیٹیوٹ سے انگریزی زبان کے 42 اساتذہ کو 2 ہفتے کے تربیتی پروگرام میں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر امریکی کونسل جنرل نے کہا غیر مین سٹریم اداروں سے انگریزی زبان کے اساتذہ کے لیے پیشہ ورانہ ترقی کا پروگرام خوش آئند ہے۔ You will be able to incorporate new techniques and methodologies into your classroom routines. This, in turn, will help your students become more competitive
both academic and professionally. 400 teachers from around Pakistan will receive training through this program. 82 teachers have already been trained in Islamabad. In this second cohort, 42 teachers. ادبی چائے خانہ میں معروف شاعر دانش عزیز کی کتاب ایک تارا ایک چاند اور میں کے تیسرے ایڈیشن کی رونمائی. معروف شاعر ندیم بھابا، ناظم مجلس ترقی ادب منصور آفاق اور تہذیب حافظ سمیت نامور شعراء نے تقریب میں شرکت کی. معروف شاعر ڈاکٹر دانش عزیز کی کتاب ایک تارا ایک چاند اور میں کے تیسرے ایڈیشن کی تقریب رونمائی میں نامور شعراء شریک ہوئے. تقریب کی صدارت نامور شاعر ندیم بھابا نے کی. انہوں نے ڈاکٹر دانش عزیز کی شاعری اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا. یہ ایک امتزاج ہے دانش، ایک شخصیت کا، شاعری کا، منتظم کا، محبت کرنے والے کا، اور اس کو یہ محبت جیتنے میں بڑا موقع شناس ہے، موقع ضائع نہیں ہونے دیتا. ناظم مجلس ترقی ادب منصور آفاق، معروف شاعر تہذیب حافظ، خالد ندیم شانی، افضل پارس، آصف انصاری، زاہدہ جبین راؤ، ملیحہ سید، افضل جاوید ڈوگر اور شفیق احمد خان تقریب میں شریک ہوئے. نامور شعراء نے ڈاکٹر دانش عزیز کی شاعری اور شخصیت پر روشنی ڈالی. میں آنسو ہوا ہوں، میں رکھا گیا ہوں، کبھی مجھ کو بخشی گئی ہے فقیری، کبھی بادشاہوں میں رکھا گیا ہوں، کبھی مجھ کو بخشی گئی ہے فقیری، کبھی بادشاہوں میں رکھا گیا ہوں، چراغ محبت ہوں اور ظلم یہ ہے، ہوا کی پناہوں میں رکھا گیا ہوں. ڈاکٹر دانش عزیز نے شرکاء کو اپنا تازہ کلام سنا کر خوب داد سمیٹی. تو زمیں پر کہ آسمان میں رکھ، بس مجھے اپنے سائبان میں رکھ، ہوش سے مجھ کو ماورا کر دے، ہوش سے مجھ کو ماورا کر دے، یا حقیقت میرے گمان میں رکھ. تقریب کے شرکاء نے کہا کہ ڈاکٹر دانش عزیز پرخلوص شخصیت کے مالک اور منفرد اسلوب کے شاعر ہیں. کیمرامین عدیل چودھری کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42. کامیڈی کنگ امان اللہ کی دوسری برسی پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. خالد عباس ڈار، افتخار ٹھاکر، سلیم البیلا اور دوسرے فنکاروں نے امان اللہ کی یادیں تازہ کی. کلچرل جرنلسٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان کے تحت الحمرہ آرٹ سینٹر میں امان اللہ کی یاد میں تقریب سجائی گئی. اداکار راشد محمود، خالد عباس ڈار، افتخار ٹھاکر، طاہر انجم، ہدایت کار پرویز کلیم، سخاوت ناز، چاند برال، نور الحسن، گوشی خان، سلیم البیلا اور کیسر ثناء اللہ خان سمیت دیگر فنکار شریک ہوئے اور امان اللہ کی یادیں تازہ کی. فنکاروں کا کہنا تھا کہ کمرشل تھیٹر کی تاریخ امان اللہ کے بغیر ادھوری ہے. آج میرے استاد، میرے محترم امان اللہ خان صاحب کے ساتھ ایک شام منائی جا رہی ہے. میری زندگی کی ہر شام امان اللہ خان صاحب کے نام ہے. امان اللہ خان صاحب کا ہاتھ اللہ رب العزت نے تھاما ہوا تھا، تو وہ جس چراغ کو وہ روشن کرے اس کو کون بجھا سکتا ہے. جو یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہو کہ نور بھائی یہ گنڈیریوں کی ریڑھی والا اور شوگر مل والا ایک ہی تو کام کرتے ہیں دونوں، تو اس کی ہم عزت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کرتے. بڑی گاڑی، لیکن واٹ اے گریٹ سوشل سائنٹسٹ. امان اللہ کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ بیتے لمحات اور دلچسپ واقعات سنائے. ان کے لیے میرے بچوں کی، میری فیملی کی دعائیں ہمیشہ نکلتی رہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں رزق بتایا، رزق کمانے کا راستہ بتایا ہے. امان اللہ صاحب میری انسپریشن تھی. جب میں لاہور آیا میں امان صاحب کے پاؤں پکڑ کے کہنے لگا کہ مجھے اپنا شاگرد کر لیں. میں نے آپ کو بہت دیکھا ہے، فالو کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے آج مجھے شوق ہے کہ میں فنکار بنوں. انڈین آرٹسٹ ملے، انہوں نے ہمیں کہا کہ مجھے انہوں نے کہا جی امان اللہ صاحب کا بڑا سانو افسوس ہوا ہے، وہ ایک سچے موتی سن. میں انہوں کیا انہوں کا فکرہ درست کیتا، میں کیا وہ سچے موتی نہیں سن، ایک سمندر سن جہدے وچوں ساری زندگی ساڈے ورگے فنکار موتی بن کے نکلتے رہن. امان اللہ نے تھیٹر میں جگت اور ون مین شو کا کلچر متعارف کروایا. ڈرامے سے جڑا ان کا نام ہی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا. کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42.